نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک کے ذریعے کن حقائق سے پردہ اٹھا رہا ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت 12 to 13 میں بتایا جا رہا ہے کہ کافر بزرگ نوجوانوں کو کس طرح فریب دیا کرتے تھے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے انہوں نے ایمان والوں سے کہا کہ ہمارے راستے کے پیچھے چلو تو ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کی خطاؤں کا ذرا بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اور یہ لوگ یقیناً بالکل جھوٹے ہیں، اور وہ اپنے گناہوں کے بوجھ بھی ضرور اٹھائیں گے اور اپنے بوجھ کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی، اور یہ لوگ جتنے جھوٹ گھڑا کرتے تھے قیامت کے دن ان سے سب کی باز پرس ضرور کی جائے گی۔ بے شک یہ کافروں کی ایک گمراہ کن سازش تھے۔ نیکسٹ آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کی استقامت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا تھا، چنانچہ 50 کم 1000 سال تک وہ ان کے درمیان رہے، پھر ان کو طوفان نے آ پکڑا اور وہ ظالم لوگ تھے۔ پھر ہم نے نوح علیہ السلام اور کشتی والوں کو بچا لیا، اور ہم نے اس کو دنیا جہاں والوں کے لیے ایک عبرت بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ آیت 16 to 18 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے۔ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ سے کام لو۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم بتوں کو پوجتے ہو اور جھوٹی باتیں گھڑتے ہو۔ یقین جانو کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، اس لیے رزق اللہ کے پاس تلاش کرو اور اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اسی کے پاس تمہیں واپس لوٹایا جائے گا۔ اور اگر تم مجھے جھٹلا رہے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلانے کی روش اختیار کر چکی ہیں، اور رسول پر اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ صاف صاف بات پہنچا دے۔ سبحان اللہ۔ آیت 19 to 23 میں تمام انسانوں کے لیے درس عبرت ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ بھلا کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح مخلوق کو شروع میں پیدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا؟ یہ کام تو اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ کہو کہ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ اللہ نے کس طرح مخلوق کو شروع میں پیدا کیا، پھر اللہ ہی آخرت والی مخلوق کو بھی اٹھا کھڑا کرے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جس کو چاہے گا سزا دے گا اور جس پر چاہے گا رحم کرے گا، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹا کر لے جایا جائے گا۔ اور تم نہ زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہو نہ آسمان میں، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی رکھوالا ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا اور اس سے جا ملنے کا انکار کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت 24 to 27 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر ہے۔ غرض ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر ڈالو اس کو یا جلا ڈالو اسے۔ پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا۔ یقیناً اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے بڑی عبرتیں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو خدا مانا ہوا ہے، جس کے ذریعے دنیاوی زندگی میں تمہاری آپس کی دوستی قائم ہے، پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور تمہیں کسی بھی طرح کے مددگار میسر نہیں ہوں گے۔ پھر لوط علیہ السلام ان پر ایمان لائے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں، وہی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل۔ اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب علیہ السلام جیسے بیٹے عطا فرمائے،
اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری رکھا، اور ان کا اجر ہم نے انہیں دنیا میں بھی دیا، اور یقیناً آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یا رب العالمین، تو ہمارے دلوں میں ہر محبت سے بڑھ کر اپنی محبت ڈال دیجیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اور ان اعمال کی محبت جو ہمیں تیری محبت تک پہنچانے والے ہوں۔ آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔